الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذل والصغار على من خالف أمري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم سامعین، سیرت نبوی کے حوالے سے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر وہاں سے آپ کا مکی دور سارا اور پھر ہجرت کا واقعہ پچھلی نشست کے اندر وہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور مدینہ کے حالات کے اعتبار سے کہ وہاں کون سی اقوام تھیں، اور پھر پہلا عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہنچ کر سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھنا، اس کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا۔ مسجد نبوی کے حوالے سے ایک بہت اہم بات کہ وہاں جو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی گئی، ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ وہ بھی تعمیر کیا گیا جہاں اس وقت آپ آرام فرما رہے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے ساتھ اس وقت دو حجرے بنے۔ پہلا حجرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلا آپ نے جو نکاح فرمایا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، ام المومنین۔ اور ان کے ساتھ دوسرا حجرہ جو بنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور آپ کی مشہور حدیث ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا جو گھر ہے جہاں اس وقت آپ آرام فرما رہے ہیں یہی آپ کا حجرہ تھا، اس سے اور میرے منبر کے درمیان کا جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں آپ۔ بڑا تاریخی اور پھر اس کے اندر ستون ہیں بڑے تاریخی، جس ہر ایک کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ ستون ابو لبابہ جہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی، اس طرح ستون عائشہ ہے۔ یہ سارے نام آج بھی اگر آپ جائیں تو مسجد کی جو بالکل چھت ہے اس سے پہلے سبز کلر کے اندر وہ ستون کے آخر کے اس کی جڑ کے اندر یہ آج بھی لکھے ہوئے ستون عائشہ۔ استوانہ کہتے ہیں ستون کو، استوانہ عائشہ وہاں لکھا ہوا، استوانہ ابو لبابہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بھانجے نے جب پوچھا تھا، اور ان سے بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے یہاں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے تو لوگ قرآن اندازی کرنے لگ پڑے، ہر ایک یہ چاہے کہ میں یہاں نماز پڑھوں گا، قرآن اندازی سے اس کی جو ہے وہ باری آئے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے سے وہ جگہ کا تعین فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے، اسی استوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ استوانہ تہجد ہے اور وفود ہے۔ اسی طرح سے جہاں پہ آپ شروع میں جب منبر آپ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا تو اس سے پہلے آپ ایک لکڑی کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ آپ ٹیک فرما لگا کے تو آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو وہ بھی وہاں پہ بھی ایک اس وقت جو ہے وہ ستون بن چکا ہے۔ جب آپ کے لیے منبر بنایا گیا آپ اپنے گھر سے تشریف لائیں، اس طرف گھر ہے اور آپ وہ تشریف لا رہے ہیں تو وہ اس کو چھوڑ دیا آپ نے جہاں پہ آپ جمعہ، ایک خاتون نے آپ کو ہدیہ دیا تھا اور آپ کے لیے لکڑی کا منبر بنایا تھا، تو آپ اس پہ جب تشریف لائے ابھی آپ بیٹھے ہیں تو وہ جو تنا ہے کھجور کا وہ فوراً رونے لگ پڑا، بے جان چیز ہے اور رو رہا ہے۔ حن حنین العشار، ایسے رویا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی روتی ہے، تو ایسے آواز کے ساتھ رویا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور پھر اس کو اوپر ہاتھ رکھا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کیا اس بات پہ راضی ہے کہ تو جنت کے اندر میرے ساتھ ہو؟ تو اس نے جب اس کو تسلیم کیا تو وہ خاموش ہو گیا،
اور یوں بھی آتا ہے روایت کے اندر کہ پھر وہ اسی جگہ کے اوپر آپ کے جب مبارک ہاتھ رکھا تو اس سے وہیں زمین کے اندر دھنسا دیا گیا. بہرکیف وہاں پہ بھی اب ایک ستون ہے. تو یہ ایک مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کہ وہاں ہر ایک کی خواہش ہے اللہ ہمیں بار بار وہاں لے جائے اور نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ انتہائی اہم مسجد نبوی کی جگہ. اس کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کی کہ یہود کے اعتبار سے کچھ باتیں عرض کر دی تھیں, ان سے معاہدہ وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بات عرض کروں گا. اور بڑے بڑے جو یہود ہیں ان کے اندر ابو یاسر بن احتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو یہ سردار اور بڑے عالم تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا. اور کچھ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھی فطرت رکھنے والے انہوں نے اسلام قبول کیا, اور بالعموم یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا. عیسائیوں نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پہچان کے واقعات تو خیر ولادت کے موقع کے اوپر میں نے عرض کی کہ وہ شروع میں بالکل آپ کا سب سے پہلے تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے جو چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل جو بہت بڑے عالم تھے, ان کے پاس جب آپ لے کے گئی تھے انہوں نے فوراً تسلیم کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, اور میں اگر رہا تو میں آپ کو جو ہے وہ اسسٹ بھی کروں گا, آپ پر ایمان بھی لاؤں گا. اس کے علاوہ نستورہ راہب کا واقعہ, اور پھر وہ شام کے اندر جاتے ہوئے جب آپ چچا کے ساتھ سفر میں تھے وہاں پہ راہب کا پہچاننا اور دعوت کرنا, سارے واقعات پیچھے تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کر دیے. یہاں جو ایک بہت اہم اور بڑا مشہور واقعہ یہ پہلی ہجری ہے, اب ہجرت کے بعد جو ہوا وہ عیسائیوں کے اندر ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اسلام لانا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے درجے کے صحابہ کے اندر آتے ہیں, اور ان کی عمر کے اندر اختلاف بھی ہے. بعضوں نے تو بہت زیادہ لکھی, بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا, تقریباً 650 سال پہلے کی بات ہے, تو اس اعتبار سے بہت زیادہ عمر بنتی. بعضوں نے کل لکھا ہے حضرت عیسیٰ تو نہیں, ان کے جو بعد میں حواری تھے ان کے دور کے اندر یہ تھے. بارکیف اکثر نے 350 سال لکھی ہے, اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بڑی تحقیق کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ جس کے اوپر سارے متفق ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 250 سال تھی, 250 سال. خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ میں فارس, ایران جو موجودہ ہے فارس کا رہنے والا تھا, اور وہاں صوبہ ایک تھا اصفہان, اس کا ایک علاقہ تھا میں وہاں کا رہنے والا تھا. اور میرے جو باپ تھے وہ علاقے کے سردار تھے, چودھری تھے بڑے, اور مجوسی مذہب کے ساتھ تعلق تھا. مجھے اس مذہب کے ساتھ اتنی زیادہ انسیت تھی کہ میں آتش کدہ کا محافظ بن گیا. آتش پرست ہیں مجوسی, اور ان کا سب سے اہم عبادت ہی آگ کی عبادت ہے, اور سب سے اہم عبادت اس آگ کو نہ بجھنے دینا. یہ ان کی ہر کوشش ہے کہ وہ ہمیشہ رہے کہ ہمارا معبود اور خدا ہے, کہ اگر یہ بجھ گیا تو پھر خدا ہی نہ رہا. تو میں وہ اپنے جو ہے وہ آتش کدہ کی حفاظت پر مامور ہو گیا, اور اس کا محافظ بن گیا. کوشش ہوتی تھی کہ آگ نہ بجھے, اور مذہبی رجحان تھا اس اعتبار سے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب نے مجھے اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ, اپنی جائیداد کو دیکھو, اس کی معاملات کو دیکھ کر آؤ. تو میں چلا گیا اپنی جائیداد کو دیکھنے کے لیے. راستے کے اندر مجھے ایک گرجا نظر آیا, تو میں سیر کی نیت سے وہ گرجے میں داخل ہو گیا کہ دیکھوں سے یہ کیا ہے. تو اس گرجے میں نے دیکھا کہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ اس وقت کی جو ان کی نماز ہوگی وہ نماز ادا کر رہے تھے, اپنی عبادت کر رہے تھے. تو میں نے دیکھا تو مجھے یہ بہت اچھی لگی ان کی عبادت. تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور سارا دن میں نے ان کے ساتھ ہی گزار دیا. اور پھر میں شام کو واپس آیا گھر کے اندر, تو میرے باپ نے پوچھا کہ کہاں اتنی دیر لگا دی اور وقت کہاں گزار کے آئے ہو. تو میں نے بتایا اس طرح میں جا رہا تھا, راستے کے اندر گرجا دیکھا تو میں وہاں رک گیا, لوگوں کو اس طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے تو بہت بھلی محسوس ہوئی, یہ ہمارے دین سے تو بہت بہتر لگی مجھے. تو میرا باپ کہنے لگا کہ ہرگز نہیں ایسا, ہمارا دین ان کے دین سے بہتر ہے. تو میں نے آگے سے دوبارہ سے سوال کیا, آگے سوال کرنے لگ پڑا. تو میرے باپ کو خدشہ ہو گیا کہ کہیں یہ
اس دین کو، ہمارے دین کو چھوڑ نہ دے کہ یہ کیا ہمارے خاندان کے اندر بے دین پیدا ہو گیا۔ تو میرے باپ نے میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی اور مجھے باندھ دیا گیا۔ تو اس دوران میں نے اپنے مختلف روایات آتی ہیں کسی انداز سے، اور بعضوں میں لکھا ہے میں نے اپنے ایک ملازم کو قائل کیا اور ملازم کو اسی گرجا گھر کے لوگوں کے پاس بھیجا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جب بھی پہلے سے میں نے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ کے اس مذہب کا جو سب سے بڑے لوگ ہیں جو آپ کے، وہ کہاں پہ ہیں؟ اس عبادت کے کرنے والے جو آپ کے بڑے ہیں وہ کہاں؟ تو اس نے مجھے بتایا تھا شام میں، ملک شام ہمارا مرکز ہے اس مذہب کا۔ تو میں نے پیغام یہ بھیجا کہ ان سے کہا کہ اگر تمہارے، چونکہ یہاں قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، یا یہاں سے کسی نے شام کی طرف جانا ہو تو مجھے ضرور اس کے بارے میں اطلاع دیں، میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اسی ملازم کے ذریعے سے، تھوڑے دن گزرے تھے کہ مجھے اطلاع دے دی کہ ایک قافلہ جا رہا ہے شام کو، اگر آپ ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہاں ضرور۔ بعض روایات میں تو یہی تصریح لکھی ہے کہ اسی غلام کے ذریعے سے، کہ وہ آپ کی بہت بات مانتا تھا، کسی نہ کسی انداز سے جو بھی اس کو جو ہے وہ آپ نے پیشکش کی، یا یہ اس بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میں آپ کی بیڑی کو کھولتا ہوں، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے خود اپنے پاؤں کی بیڑی کو کاٹا اور وہاں سے تشریف لے گئے اور جا کے ان کے ساتھ مل گئے، اور قافلے والوں نے آپ کو شام پہنچا دیا۔ کہا میں شام پہنچا تو میں وہاں پہ اب تحقیق کے اندر تھا کہ یہاں جتنے بھی ان کے بشپس ہیں ان میں سب سے بڑا کون ہے۔ تو مجھے لوگوں سے معلومات کر کے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ہے، تو میں اس کے پاس چلا گیا، اسے جا کے میں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں کس طرح سے یہاں پہ پہنچا ہوں، اور اب میں اس مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ تمہاری خدمت کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے خوشی سے اس بات کو قبول کیا اور مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ فرمایا میں اس کے ساتھ رہا، لیکن وہ کوئی اچھا شخص نہیں تھا، لوگ اس کو بہت اعتماد کرتے تھے، لیکن وہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اس میں بھی تفصیل لکھی ہے۔ تو جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کا بڑا اکرام کیا اور بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو دفن کیا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ جس کو تم اتنا اعزاز دیتے اور اتنا بڑا تم نے سمجھا تھا، یہ کوئی اچھا شخص تو نہیں تھا، اور اس کے کردار کے اندر کچھ باتیں بتائیں۔ اور پھر میں نے کہا تم جو اس کو چڑھاوے اور سونا اور چاندی دے کے جایا کرتے تھے، وہ یہ جو جھونپڑی ہے اس کے پیچھے ایک اور جھونپڑی ہے، اس کے اندر اس نے مٹکے مٹی کے اندر دبائے ہوئے ہیں، وہ تمہارا سارا پیسہ اور سونا وہاں پہ موجود ہے، یہ تو نہیں خرچ کرتا تھا اللہ کے راستے میں، اس نے کبھی بھی نہیں دیا تھا۔ تو لوگوں نے تحقیق کی اور دیکھا وہ جھونپڑی واقعتاً وہ وہاں پہ مٹکے دبے ہوئے، کہا میں چونکہ اس کے ساتھ تھا اس لیے مجھے ساری اس کی روٹین کا پتہ تھا کس انداز سے اس کے شب و روز گزرتے ہیں۔ لوگوں نے وہ نکالا اور دیکھا واقعتاً وہاں پہ ہے، تو پھر وہ جسے اعزاز کے ساتھ دفن کیا تھا اس کی لاش کو انہوں نے باہر نکالا اور جلا دیا اس کو کہ ہم اس پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں۔ کہا کہ اس کے بعد ایک اور پادری، اس کے بعد انہوں نے اپنا جو بڑا عالم تھا ان کا، اس کو اس کی جگہ پہ بٹھایا، تو میں اس کے ساتھ رہنے لگ پڑا۔ وہ بہت نیک آدمی تھا، بڑے اچھے کردار کا مالک تھا، تو میں بہت عرصہ اس کے پاس رہا۔ تو جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں تو کہاں سے چلا ہوں، سارا اپنی بات بتائی، اور مقصود یہ ہے کہ میں دین حق کے ساتھ لگا رہا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کی وفات کے بعد کہاں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ اس دین کا جو بڑا عالم ہے وہ تو عراق کے اندر موصل ایک جگہ ہے، وہاں پہ ہے، فلاں پادری ہے، اس کے پاس آپ چلے جانا، میرے بعد وہاں پہ آپ رہنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں پہ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد میں اس جگہ کو چھوڑ کے وہاں موصل چلا گیا، اور پھر اس کے ساتھ بھی میں نے زندگی گزاری جتنی کہ اس کی تھی۔ اس سے پتہ، ان روایات سے پتہ چلتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کتنی زیادہ ان کی عمر اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، کہ وہ لوگ ایک فوت ہوا پھر دوسرا آگے تیسرے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو موصل کے اندر میں رہا، اس کے ساتھ بھی عرصہ گزارا، اور جب اس کی وفات کا وقت آیا تو پھر میں نے اس سے کہا کہ میں اس وقت کہاں چلا جاؤں، تمہارے بعد میں کس عالم کے پاس رہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس وقت اس دین کا جو بڑا عالم ہے وہ نصیبین ایک شہر ہے، اس جگہ تم چلے جاؤ اور وہاں تمہیں ملے گا، وہاں پہ اس کے ساتھ رہو۔ تو میں یہاں سے اس کی وفات کے بعد نصیبین چلا گیا، اور پھر اس کے ساتھ بھی میں نے جب تک وہ زندہ رہا میں اس کے ساتھ رہا۔ اس کی وفات کے وقت میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں پہ جاؤں، چونکہ میں حق کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت اس دین کا جو بڑا عالم ہے وہ غموریہ ایک شہر ہے، تو غموریہ وہاں پہ وہ فلاں عالم ہے، اس کے پاس آپ چلے جاؤ۔
تو میں یہاں سے چھوڑ کے پھر گموریا چلا گیا، اور اس کے ساتھ بھی میں رہا جب تک کہ وہ زندہ رہا، اور میں اس کی خدمت میں رہا، اس کے اعمال کو دیکھتا رہا۔ تو اس کی جب وفات کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کون سا عالم برحق ہے آپ کے مذہب میں کہ جس کے ساتھ میں چلا جاؤں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ تو کہنے لگا کہ وہ کیا، اس نے کہا کہ اس وقت قرۂ ارض پر اب عیسائیوں کے اندر کوئی بھی حق پہ عالم نہیں ہے میری نظر کے اندر، ہاں لیکن میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں کہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ظہور کا اور ان کی تشریف آوری کا وقت بہت قریب ہے، تم وہاں چلے جاؤ، اور میں تمہیں ان کی ہجرت کی جگہ کی بتا دیتا ہوں نشانی۔ اور ساتھ ہجرت کی نشانی بتائی کہ وہ ایک نخلستان ہوگا، کھجوروں کے درخت وہاں پہ بہت زیادہ ہوں گے، اور ان کے اطراف کے اندر پتھریلی زمینیں ہوں گی، تم وہاں چلے جاؤ۔ تو کہا، میں نے پوچھا کہ اس نبی کو پہچاننے کے لیے کوئی ایسی علامت کہ میں پہچان سکوں کہ یہ وہی شخص ہیں؟ تو کہا اس نے کہا کہ ان کی علامات کے اندر 3 باتوں کو دیکھ لینا، اگر یہ 3 باتیں پائے گی تو سمجھ لینا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہے۔ تو پہلی علامت جو اس نے مجھے بتائی، کہنے لگا کہ وہ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، اپنی ذات کے اعتبار سے صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسری علامت جو اس کے اندر آپ نے دیکھنی ہے، وہ ہدیہ قبول فرما لیں گے فوراً۔ اور تیسری علامت یہ ہوگی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں، پچھلی جانب میں وہاں پہ مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامتیں ہیں جن سے آپ انہیں پہچانیں۔ فرمایا جب میں یہاں پہ آیا گموریا میں تو یہاں پہ پھر میں نے کچھ کام دھندا بھی شروع کر لیا تھا، اور میں نے کچھ جانور پالے تھے، میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں تھیں۔ یہاں سے کچھ ایک قافلہ اس طرف جا رہا تھا حجاز کی جانب، تو میں نے ان سے کہا، طے کیا کہ ایسا ہے میرے پاس یہ گائیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، یہ تم میرے سے لے لینا اور مجھے وہاں فلاں سرزمین کے اوپر پہنچا دو، میں تمہارے قافلے کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو قبول کیا۔ بنو کلب کا ایک قافلہ تھا، وہ گزر رہا تھا وہاں سے، تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن فرمایا وہ قافلے والے بڑے ظالم لوگ تھے اور اچھے نہیں تھے وہ سارے کے، میں اکیلا تھا اور بہت زیادہ تھا، ایک بڑا قافلہ تھا۔ انہوں نے ایک تو میری وہ سارا جو میرے پاس مال تھا وہ ضبط کیا، گائے اور بکریاں وہ بھی لے لیں جو میں نے کہا بھی تھا کہ دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے انہوں نے غلام بنا لیا، اور وہاں میں مکہ میں مجھے لے گئے، اور مکہ میں ایک یہودی کے ہاں مجھے انہوں نے بیچ دیا۔ وہ یہودی جو ہے وہ بنو قریظہ کا تھا، اور وہ پھر مجھے اپنے ساتھ مکہ سے مدینہ لے آیا۔ اور مدینہ کے اندر میں نے جب دیکھا، کھجوروں کے درخت دیکھے اور اطراف میں وہ پتھریلی زمین دیکھی، تو مجھے اس بات سے اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے یہاں تشریف لائیں گے۔ تو میں انتظار کرنے لگ پڑا۔ اب یہ کتنا زمانہ ہوگا واللہ عالم، لیکن ایک بڑا زمانہ ہے کہ وہ اتنے افراد کی اموات ہوئی، اور پھر وہ جو آخری فوت ہوئے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ظہور نہیں ہوا، ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ پھر مکہ میں ظہور ہوا، اور 13 سال آپ مکہ کے اندر بھی پھر وہاں گزارے، پھر آپ مدینہ شریف تشریف لائے ہیں۔ وہاں ایک دن میں اسی اپنے مالک، جو میرا یہودی مالک تھا، اس کے باغ کے اندر کام کر رہا تھا، وہ مزدوری مجھے اس نے دی تھی، میں باغ کے اوپر چڑھا ہوا تھا، ایک درخت کے اوپر چڑھا تھا، تو اس میرے جو مالک ہے اس کا چچا زاد بھائی اس سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ دونوں آپس کے اندر بات کرنے لگ پڑے، اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کیلا کی اولاد کو کیا ہو گیا کہ یہ اس شخص کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ کیلا یہ اوس اور خزرج 2 قبیلے، جو پہلے بھی میں نے نام عرض کیا آپ سے، یہ بڑے 2 قبیلے تھے، ان کی ماں کا نام کیلا تھا۔ یہودی ان کو کم تر سمجھتے ہوئے طعنہ کے انداز سے انہیں کہہ رہے کیلا کی اولاد۔ کہا کہ کیلا کی اولاد کو کیا ہوا کہ یہ اس شخص کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ فرمایا جو ہی میرے کان میں یہ الفاظ پڑے نبوت کے، تو قریب تھا کہ میں درخت سے گر جاتا، میں بہت تیزی سے نیچے اترا اور فوراً آ کے اور اس سے چچا زاد بھائی جو مالک کا تھا اس سے میں نے کہنے لگا کہ کون شخص ہے، کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو جو میرا مالک تھا وہ کہنے لگا، وہ ایک دم اس نے دیکھا کہ یہ ہم دونوں کے اندر، میں مالک ہوں اور ہماری بات کے درمیان میں آیا ہے، تو فوراً ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ رسید کیا اور کہا چل اس کام کو کر جو تیرے ذمے لگایا، تو اس بات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں پھر اسی طرح سے درخت پہ چڑھ کے وہ کام کرنے لگ پڑا، لیکن میری کان اس کی جانب لگے ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، میں اس کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔
خیر مجھے پتہ چلا کہ وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لے آئے، قباء کے اندر تشریف فرما تھے. تو میں نے فوراً جب فارغ ہوا وہاں سے تو میں نے کھجوریں اکٹھی کی اور جا کے میں وہاں چلا گیا. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر تشریف فرما تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو میں نے وہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا متاع، یہ کیا مال ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ آپ کے لیے صدقہ لے کر آیا ہوں، آپ کے اور آپ کے احباب کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، یا صدقہ میں نہیں کھاتا، یوں بھی الفاظ آتے ہیں. بہرحال اس کی بڑی تشریح کی ہے علماء نے، اہل علم نے، اور کہا کہ اپنے ساتھیوں کی طرف کر دیا کہ اس کو استعمال فرمانا. تو کہا میں نے جو ہی یہ بات سنی کہ آپ صدقہ استعمال نہیں کرے اور آپ نے ان کھجوروں کو استعمال نہیں کیا، تو میں نے دل میں کہا میری پہلی نشانی تو پوری ہو گئی. پھر چند دن میں وہاں سے واپس آ گیا. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قباء میں قیام کے بعد مدینہ شریف تشریف لے آئے تھے. میں نے پھر کچھ کھجوریں اکٹھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. آپ بقیع کے اندر تشریف فرما. بقیع میں نہیں، اس سے پہلے کی بات کہ آپ مدینہ کے اندر ہی تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کے قریب. تو میں جا کے آپ کے سامنے کھجوریں رکھے. آپ نے فرمایا یہ کیا مال ہے، کیا متاع ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں، یا آپ کے لیے اور آپ کے احباب کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو قبول فرمایا کہ ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور آپ نے نوش فرمائی اس کھجوریں. تو میں نے دل میں اطمینان کر لیا کہ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوگی کہ یہی وہ نبی آخر الزمان ہے. اب تیسری نشانی مجھے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح میں دیکھوں گا کہ دونوں کندھوں کے درمیان میں ہیں. تو ایک دن مجھے پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر تشریف فرما ہے. وہاں کوئی جنازہ تھا، جنازے کے اعتبار سے وہاں پہ آپ تشریف یہ جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں چلا گیا، صحابی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے چونکہ پیچھے دیکھنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک کندھوں کے اوپر لی ہوئی تھی. تو میں آپ کے پیچھے چلا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ گفتگو کے دوران میں کسی وقت وہ چادر ڈھلکے گی تو میں فوراً دیکھ لوں گا کہ کندھوں کے پیچھے کیا ہے. تو میں اس نیت پہ بھی جا کے بیٹھا ہی ہوں یا کھڑا ہوں تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چادر مبارک کو ہٹا دیا اور کہا کہ سلمان دیکھ لو. اور یہ بھی الفاظ آتے ہیں یا خاموش رہے. تو میں نے فوراً جو ہی میری نظر پڑی کہ وہ مہر نبوت وہاں پہ تھی تو میں فوراً آپ کے ساتھ چمٹ گیا اور بوسے لینے لگا اور میں رونے لگ پڑا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان آگے میرے سامنے آ کر بیٹھو. اور پھر آپ کو سامنے بٹھایا اور کہا میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اقرار کیا، اسلام قبول فرما لیا. اور پھر ساری واقعہ بھی بتایا کہ میں کس انداز سے اور یہ یہاں تک کس انداز سے پہنچا. اور پھر چونکہ یہ غلام تھے ابھی یہودی کے پاس، تو کہا میں پھر وہیں پہ اس کے پاس تھا، آپ کی خدمت میں تو آتا جاتا تھا، لیکن چونکہ میں آزاد نہیں تھا، غلام تھا، تو وہیں اس کے پاس. تو ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سلمان آپ ایسا کرو کہ اس کے ساتھ مکاتبت کر لو. مکاتبت کہتے ہیں کہ اپنے آقا کے ساتھ ایک رقم طے کر لی جائے کہ اتنی رقم تم میرے سے لے لو تو اور مجھے چھوڑ دیں گے. وہ تعین کر دے کہ میں اتنے پیسے دے دوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. کہا میں نے اسے جب کہا تو اس نے کہا اچھا 40 اوقیہ جو سونا ہے 40 اوقیہ وہ مجھے دو، اور ساتھ میں ایسا کرو 300 درخت کھجور کے اپنے ہاتھوں سے لگاؤ اور ان کی دیکھ بھال کرو، اور جب ان کے اوپر پہلا پھل آئے اور جس دن پہلا پھل آئے گا پھر سونے کا انتظام ہوگا میں تمہیں آزاد کر دوں. میں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے. اسے میں نے کہا ٹھیک ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہا کہ سلمان کی مدد کرو. تو مجھے کسی نے 10 کسی نے 15 اس طرح سے پودے کھجور کے اکٹھے کر کے مجھے دیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان آپ جاؤ اور 300 گڑھے تیار کرو اور میرے آنے سے پہلے ان کے اندر درخت نہیں لگانے، درخت میں خود لگاؤں گا ان کو. تو ان کا 300 گڑھے تیار ہوئے تو میں نے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے رپورٹ دی یا رسول اللہ وہ تیار ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آ کر جو ہے وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان سارے درختوں کو لگایا. اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ کھجور کا درخت پہلے سال کبھی پھل نہیں دیتا اور اتنی جلدی کبھی نہیں بڑھتا. وہ اسی سال جب آپ نے لگائے تھے وہ 300 درخت جو ہے وہ بڑے بھی ہوئے، ان کے اوپر اسی سال پھل بھی آیا. اور پھر میری یہ ایک مطابقت کا حصہ یہ پورا ہو گیا جو میں نے اس سے طے کیا تھا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ایک درخت میں نہیں لگا، تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ درخت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا. پھر آپ نے اس کو اکھیڑا اور دوبارہ اس وقت لگایا تو پھر وہ بھی درخت اسی وقت دوسرے درختوں کے ساتھ ہی اس کے اوپر بھی پھل لگا تھا. خیر یہ پوری ہوئی تو پھر ایک دن حضرت
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، کہیں سے ہدیہ آیا سونے کا، وہ ایک انڈے کے برابر، بعضی کتابوں میں لکھا ہے سونا تھا، تو فوراً فرمایا کہ سلمان کہاں پہ ہے؟ مجھے بتایا گیا، میں آیا خدمت میں، آپ نے فرمایا کہ سلمان یہ جا کے اپنے مالک کو دے دو۔ تو میں نے کہا اتنا چھوٹا سا سونا ہے یا رسول اللہ، 40 اوقیہ یہ کس طرح سے پورا ہوگا کہ اس طرح سے؟ آپ نے فرمایا کہ لے تو لو اور جاؤ اس کو دو تو صحیح۔ تو کہا میں، کیونکہ آپ کا مبارک ارشاد تھا، لے کر چلا گیا، اس نے جا کے دیکھا اور تولا تو وہ 40 اوقیہ سے بھی زیادہ تھا، اور یاد رکھے 40 اوقیہ ہی تھا۔ تو میں نے اس کو دیا اور ساتھ ہی مجھے جو ہے وہ آزادی مل گئی۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے اس لیے جنگ بدر اور احد میں تو چونکہ غلام تھے ان میں شریک نہیں ہوئے، پھر خندق کا جو جنگ ہوئی وہ آپ ہی کی مشورے سے جو ہے یہ خندق کھودی گئی تھی، کا ہے۔ اللہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ قبر کو نور سے بھر دے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسے حق کے لیے اتنی تگ و دو اور ایسی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی حق کے ہمیشہ سے اس کی جو ہے وہ تگ و دو میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔